دوستوں آج بدھ والے دن جو بندہ بھی رزق مال و دولت سے کامیابیوں سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے وہ یا غفارو کا یہ وظیفہ صرف 9 بار ایک مٹھی چاول کے دانے لے اس پر پڑھ لے اور میری بتائی ہوئی جگہ پر ان چاول کے دانوں کو رکھ دے۔ اللہ والوں آپ کا نصیب آج آسمان پھاڑ دے گا۔ آج اللہ پاک سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا اور تیر بہدف وظیفہ ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور آسانیاں نصیب و تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، یا غفارو پڑھ کے مانگو، اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں یہ رزق اتنی زیادہ تیزی سے بڑھاتا ہے کہ آپ لوگ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ پریشان حال ہیں، پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ یا غفارو کے معنی ہیں ایک توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ والوں ایک نئی زندگی کا اگر آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج ماہ سفر کے پہلے بدھ کو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت خاص عمل ہے، لیکن اللہ والوں پڑھنا بتائے ہوئے طریقے سے ہے، کیونکہ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ ثواب تو ملتا ہے، وظیفہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ والوں اس کے لیے ضروری یہ ہے ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اتنی زیادہ دولت آپ کو عطا فرما دے گا۔ دیکھیں رازق رب ہے، ملے گا رب کے پاس سے ہی۔ بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں، محنت کرنی بھی چاہیے، لیکن سب کچھ محنت نہیں ہوتی۔ آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو انتہائی کم محنت کرتے ہیں لیکن منافع بہت زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہیں نہ کہیں ان کے نسلوں میں سے کسی نے رب کو راضی کرا اور پوری 7 نسلوں کا رزق انہوں نے اکیلے نہیں لکھوا لیا، اور 7 نسلیں آج بیٹھ کے کھا رہی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ اور ان کے بچے جو ہیں پوتے آپ کے، وہ سب سکون کی زندگی گزاریں، صراط مستقیم والی زندگی گزاریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ پڑھا تھا۔ یہ اتنا شاندار اور اتنا نایاب وظیفہ ہے۔ اللہ والوں آج اللہ پاک سے رزق مانگو گے، رزق ملے گا، دولت مانگو گے، دولت ملے گی، کامیابیاں مانگو گے، کامیابیاں ملیں گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے نا، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو آج بدھ والے دن دولت کی یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا بدھ والے دن ہے۔ یہ بدھ والے دن کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں ہر ہفتے میں بدھ آتا ہے، اگر یہ بدھ نکل جائے تو اگلے بدھ کو پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور۔ بدھ سے پڑھنا شروع کر دو اور کوشش کرو اگلے بدھ تک لگاتار اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگ پڑھ لو۔ یقین کریں کامیابیوں کے راز بتا دیے ہیں۔ یہ وہ راز ہیں جو کامیابیوں کے ہیں۔ دنیا جہاں کا کوئی بھی کونا ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے، انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، کہیں سے بھی تعلق ہے، بس بدھ والے دن کا انتظار کریں اور اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں تو یقین کریں قرضوں سے نجات ہو جائے گی، قرضے ختم ہو جائیں گے، بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے۔ بس بدھ والے دن اس تسبیح کو پڑھیں، اس عمل کو کریں، اور پھر دیکھیے گا میرا اللہ پاک آپ پر کتنی مہربانیاں کرتا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج
بدھ والے دن کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظریں بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی اللہ والوں مقروض ہے، وہ چاہتا ہے قرضوں سے نجات ہو جائے،
میری بہنیں پریشان ہیں کہ رشتے ہو جائیں، بس بدھ والے دن اس تسبیح کو پڑھ لو، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ ایسے رشتے جو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو میری بیٹی یا پھر میری بہن یا پھر میں اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی، تو دیکھیں اس تسبیح کو آج پڑھیں بدھ والے دن، ایک بدھ سے لے کے کوشش کریں اگلے بدھ تک آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھیں اور لگاتار پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدے حاصل ہوں گے، بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ بس بدھ والے دن کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور دیکھیں کوشش کریں بدھ سے شروع کریں گے اور اگلے بدھ تک کے لازمی پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں، اگر آپ لوگ جو ہے وہ بیمار ہیں، شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک گلاس پانی پہ پڑھ لیں۔ اگر آپ پہ نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، یا پھر پیٹ میں انفیکشن ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، یا غصہ بہت آتا ہے، یا آپ لوگ اپنے گھر میں بدتمیزی بہت کرتے ہیں، زبان خراب ہے، تو بس اس عمل کو پڑھیں، پانی کے گلاس پہ دم کریں اور رب سے دعا کریں، میرے مولا میری زبان کو جلا دے، میری زبان کو اخلاق والی بنا دے، دیکھیں سب ہو جائے گا۔ یقین کریں یہ وہ تسبیح ہے، بس بدھ والے دن اس تسبیح کو پڑھیں اور فائدے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اب دیکھیں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ اگر چینی یا چاول نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے، ابتدائی کلمات یہی ہیں، اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں، آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے، پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ والوں، جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا، تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ اکبر یہ بڑے ہی خاص کلمات ہیں، تو لہٰذا جو پڑھنے کا انداز ہو، آنکھوں کو بند کریں اور پھر اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھیں اور اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہوتا ہے، ورنہ دل ہی دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو افضل طریقہ بتا رہا ہوں کہ اتنی آواز میں کریں، اتنی زور سے نہ پڑھیں کہ دوسرا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو، اتنی زور سے ہاں ضرور پڑھیں کہ آپ کے منہ سے آواز نکلے اور آپ کے کان اس آواز کو سن لے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اور جب کانوں میں آواز جاتی ہے تو نور منہ سے نکل کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ یقین کریں بزرگان دین کے اقوال آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں، یہ روحانی باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ گئی تو یقین کریں آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے،
चीखे मार के शैतान रोता है जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम को पढ़ता है। ये वो कुदरत और रहमतों वाले अल्फाज हैं कि इनको पढ़ने से आपकी मुश्किलात हल होती हैं, आपकी परेशानियां हल होती हैं, रिस्क में बेशुमार की बरकत होती है। अल्लाह वालों, ज्यादातर हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमें कुएं में बल्कि पीछे धकेलते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो हमारे गुनाह ही होते हैं। लेकिन अगर इन कलिमात को पढ़ लिया जाए तो रब भी राजी हो जाता है, रब की रहमतें भी नसीब होती हैं। अल्लाह वालों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम ये एक तस्बीह नहीं है, ये वो रूहानी कुंजी है, ये वो रूहानी राज है, ये वो आपको देने लगा हूं जिसको पढ़ने से नसीब संवर जाते हैं, नसीब बदल जाते हैं। अल्लाह वालों, कामयाबियां ही कामयाबियां हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं। तो खुदारा आज ये खास अमल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बिलखुसूस पढ़ लेना। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम ये एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम ये दो बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये 4 बार इस तरीके से देखें आप लोगों ने ये पढ़ने हैं कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। चाहे तो इल्ला बिल्लाह तक भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो अलील अजीम तक भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, जैसा दिल करे आप लोग पढ़ लें, लेकिन पढ़ना आपने यकीन करे रोते हुए है, क्योंकि ये मगफिरत का परवाना है। आप लोग आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें, उसके बाद इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करें। खुद ब खुद आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपको रोना आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस खास तस्बीह को पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 41 बार, 41 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम को पढ़ना है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अब तीसरे नंबर पे जो अमल करना है, अल्लाह वालों, ये तस्बीह भी बहुत खास है। ये तस्बीह इतनी जलाली है, देखें इसको जलाली इसमें आज़म भी कहा जाता है, इसको जलाली दुआ भी कहा जाता है, क्योंकि ये है ही इतनी खास। और इसको पढ़ने से आपकी मुश्किलात और परेशानियां भी हल होती हैं और रिस्क में बरकत होती है। देखें खास बात क्या है, हमारा नसीब अच्छा हो जाए, हमारे लिए आसानी हो जाए। आपने या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। ये जलाली अस्माए आज़म है, इसको तलवार से तेज अमल भी कहा जाता है। या जल जलाली वल इकराम, अल्लाह वालों, इसको जलाली अस्माए आज़म कहा जाता है। इसमें जलाल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको पढ़ने से आपकी परेशानियां भी हल होती हैं, आपकी मुश्किलात में आसानियां भी आती हैं और रिस्क भी बेहतर होता है। अल्लाह वालों, रोजी रोजगार के देखें, हर किसी के अपने अपने मामलात होते हैं, हर बंदे की अपनी परेशानी होती है। हर बंदा चाहता है कि मुझे रिस्क अच्छे से अच्छा मिले, हर बंदा चाहता है कि कामयाबियां मेरी कदम चूमे। तो कामयाबियों का राज आपको देने लगा हूं, वो राज है या जल जलाली वल इकराम के अंदर, क्योंकि ये जलाली अस्माए आज़म है, ये जलाली दुआएं हैं और ये वो दुआएं हैं जो रहमत इलाही का हिस्सा हैं, रहमत का हिस्सा हैं। आपको रहमतें नसीब होती हैं, आपको बरकतें नसीब होती हैं। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या जल जलाली वल इकराम एक बार हो गया। या जल जलाली वल इकराम ये 2 बार हो गया। या जल जलाली वल इकराम ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या जल जलाली वल इकराम को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स आपने या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। और ये अजीम शान दुआ भी है, अल्लाह ताला के मुबारक नामों में से भी एक नाम है। इस नाम के मायने हैं ए जलाल और बुजुर्गी वाले, एक करम करने वाले। ये अल्फाज अल्लाह की अजमत, जलाल और रहमत को बयान करते हैं और इसके वसीले से दुआ मांगने वाले की कोई दुआ रद्द नहीं होती। दोस्तों, लाजमी या जल जलाली वल इकराम को आप लोग पढ़ लें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में सबसे खास वजीफा, जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो नहीं सकता, जो आज की रीढ़ की हड्डी है,
آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے، یا غفارو یا غفارو یا غفارو۔ اللہ والوں، یہ رب العالمین کے خاص رازوں کا حصہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کو پڑھنے سے مغفرت مل جاتی ہے، جس کو پڑھنے سے اچھی دنیا اور اچھی آخرت دونوں مل جاتی ہے، رزق بھی حلال کا ملتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ خود دیکھیں گے کس طریقے سے رزق آپ کو عطا کرے گا، اللہ رب العالمین کس طریقے سے رزق آپ کو دیں گے۔ آج یا غفارو کا یہ وظیفہ لازمی پڑھو۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو دو بار ہو گیا، یا غفارو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غفارو کو صرف 9 بار 9 ٹائمز 9 بار آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا بڑے اچھے انداز میں، خالص انداز میں مانگنی ہے۔ کوشش کریں کہ روتے ہوئے مانگیں، اور اللہ والو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس بات کو ہرگز نہیں بھولیے گا، کیونکہ آپ کی دعا اگر آپ نے اچھے انداز میں مانگ لی تو اللہ رب العالمین آپ پر ضرور اپنی رحمت کا سایہ کرے گا، اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور لازمی ہوگی، مصلی چھوڑنے پہلی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت سارا خیال رکھیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔